بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرابع فی المراد من القربہ۔ موضوع بحث ہمارا چل رہا ہے حب اہل البیت علیہ السلام۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اہل البیت علیہ السلام کی مودت واجب ہے۔ دلیل آیت مجیدہ کا وہ حصہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس آیت مجیدہ کے 3 حوالے سے بحث ہو گئی۔ مودت کے معنی میں ہو گئی محبت للہ، مودت للہ، بغض للہ کیا ہوتا ہے وہ بات ہو گئی۔ اہل البیت کی محبت واجب ہے، اس حوالے سے اسی آیت کے ذیل میں روایات اہل سنت سے، علماء خاصہ سے جو نقل ہوئیں ان کی بات مکمل ہو گئی۔ اس مقام رابع میں کچھ شبہات کا ازالہ کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں۔ ہم نے کہا کہ الا المودۃ فی القربہ، اس قربہ سے مراد اہل البیت ہیں۔ ہم نہیں کہتے، روایات متواترہ یہی بتاتی ہیں، روایات مستفیضہ یہی بتاتی ہیں کہ اس قربہ سے مراد اہل البیت علیہ السلام ہیں۔ یہی ہمارا نظریہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ کہ پیغمبر جن لوگوں سے سوال کر رہے ہیں مودت کا وہ سارے اہل اسلام تھے، اہل ایمان تھے، وہ کوئی کفار سے یہ سوال نہیں کر رہے تھے۔ خوب، یہ ہمارا نظریہ ہے، ہم نے اس پر دلیلیں بھی دیں۔ بعض حضرات نے یہ کہا کہ نہیں جی نہیں، یہاں پر قربا سے مراد اقربا یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریش کے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے قرابت دار اس قربا میں ہیں۔ اس کا معنی قرابت داری، رشتہ داری۔ اچھا جی، کیوں؟ اس لیے کہ پیغمبر اکرم ان کو دعوت توحید دیتے تھے، وہ دعوت قبول نہیں کرتے تھے، دشمنی کرتے تھے، لڑائی جھگڑے فلاں۔ پھر پیغمبر نے ان کو کہا کہ چلو تم میری بات یہ نہیں مانتے تو الا المودۃ فی القربہ، یہاں فی سبیت کیا ہے؟ بسبب القربہ، یعنی گویا کہ پیغمبر کہہ رہے تھے میں تم سے اور کوئی سوال نہیں کرتا، چلو کم از کم قرابت کی وجہ سے میری مودت تو رکھ لو، میری محبت تو۔ کچھ لوگوں نے یہ معنی کیا۔ بحث فرما رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے بندے اتنا بغض بھی اہل بیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اول تو قربا کا معنی قرابت داری، رشتہ داری اس انداز میں نہیں ہے کہ جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ سارے قربا میں آتے ہیں۔ بہرحال وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ بات چل رہی تھی اجر رسالت کی۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، موضوع کو سمجھو۔ اجر کیا ہوتا ہے؟ صلہ، بدلہ، مزدوری۔ ہم ایک شخص کو لے آتے ہیں، اس سے گھر کا کام کرواتے ہیں، جتنا وہ کام ہمارا کرتا ہے ہم شام کو اس کی اجرت اس کو دیتے ہیں۔ اجر وہاں ہوتا ہے کہ جہاں دینے والے کو بھی بدلے میں کچھ ملے۔ ہم ہیں مسلمان، ہم ہیں مومن، پیغمبر نے ہمیں نعمت اسلام و ایمان سے نوازا، یہ ہمیں ملی، بدلے میں ہم نے دینی ہے مودت فی القربہ۔ یہ بات تو سمجھ آتی ہے، لیکن جو
قریش تھے ہی کافر جو نہ اللہ کو مانتے ہیں نہ اللہ کے رسول کو مانتے ہیں، جو اصلاً دین اسلام کے قائل ہی نہیں ہیں، جن کو پیغمبر سے کچھ ملا ہی نہیں ہے، پیغمبر ان سے کس بات کے اجر کا تقاضا کر رہے ہیں؟ یعنی اصلاً یہ بحث، یہ احتمال کہ قربا سے مراد یہ تھا، اور پھر جو ہے وہ سویہ ہے کہ پیغمبر فرما رہے ہیں چلو رشتہ داری کے سبب میری مودت، بھئی اجر مانگا جاتا ہے وہاں جہاں ان کو کچھ دیا بھی ہو، وہ تو کافر کے کافر رہے، انہوں نے تو پیغمبر سے کچھ حاصل ہی نہیں کیا، تو جب پیغمبر سے کچھ لیا ہی نہیں ہے، پیغمبر ان سے کس بات کا اجر مانگ رہے ہیں؟ عقل کی بات ہوتی ہے، شعور کی ہوتی ہے۔ کفار سے پیغمبر کیا اجر مانگیں گے؟ اس لیے کہ انہوں نے تو پیغمبر کو قبول ہی نہیں کیا، اور اگر وہ مومن تھے، اگر وہ صاحب ایمان تھے، اگر ایمان تھا تو پھر وہاں بغض و عداوت کا تصور نہیں ہے۔ کیوں؟ چونکہ ایمان کیا ہے؟ توحید، رسالت، قیامت، نبوت اصول دین میں سے ہے، اور نبوت اگر اصول دین میں سے ہے تو اس کا مطلب پھر اگر بغض ہوگا تو پھر وہ رسول کو، نبوت کو اور رسالت کو مانتے ہی نہیں ہیں۔ لہذا اگر اہل ایمان تھے تو بغض کا تصور نہیں تھا کہ مودت کا سوال کیا جائے، اور اگر کافر تھے تو پھر وہ اجر کے دائرے میں نہیں آتا۔ کیسی بات آپ کر رہے ہیں؟ اصلاً یہ احتمال غلط ہے جن لوگوں نے دیا ہے، علی ظاہر یہ بغض اہل البیت نظر آتا ہے، کوئی اور علمی چیز نظر نہیں آتی۔ کسی نے کہا نہیں جی اصل میں یہ جو ہے نا الا المودۃ فی القربا، یہ المودۃ فی القربا، یہ جو استثناء ہے، جملہ یہ استثناء منقطع ہے، یہ ایک مستقل حکم ہے، حکم شرعی ہے۔ بڑا مختصر سا جواب دیا کہ یہ فرمایا اللہ کے بندے، مستثنیٰ من کو بھی مستثنیٰ سے اس وقت خارج کیا جاتا ہے جہاں وہم ہو کہ یہ مخاطب شاید اس کو بھی مستثنیٰ من میں شمار کرے۔ دخول مستثنیٰ کا جہاں وہم ہو پھر اس کو بذریعہ استثناء نکالا جاتا ہے۔ یہاں مودت کا اس اجر میں دخول کا اصلاً وہم ہی نہیں ہے، تعلق ہی نہیں ہے۔ کافروں سے کس بات کا اجر؟ کافروں سے مانگ نہیں سکتے، اور مسلمانوں میں بغض و عداوت کی بات نہیں ہے تاکہ مودت مانگیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ لہٰذا آپ یہ نہ کہیں کہ رشتہ داری کی بنیاد پر ہو۔ بعض لوگوں نے کہا نہیں جی الا المودۃ فی القربا، یہاں فی القربا سے مراد تقرب الہی ہے کہ اے صاحبان ایمان، میں آپ سے اپنے اس رسالت کی تبلیغ پر کوئی اجر نہیں مانگتا، بس سوائے یہ ہے کہ تقرب الہی سے آپ کو مودت ہو۔ تو اس کا جواب مختصر ہے، کوئی ڈکشنری تو عربی کے ہمیں دکھاؤ جہاں قربا کا معنی تقرب اللہ کیا گیا ہو۔ وہی ہاں قرابت ہے، اور پھر قرابت خاص قرابت ہے، عام بھی نہیں ہے۔ بہرحال چونکہ یہ تھوڑا بحث لمبی ہے، ہم آدھی اس کو اس درس میں پڑھتے ہیں، آدھی اگلے حصے میں، تاکہ آپ کو سمجھ بھی آ سکے۔ الرابع یعنی چوتھا مقام، آیت بھی چل رہی ہے، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ آج ہماری ساری بحث لفظ القربا پر ہے۔ فی المراد من القربا، قربا سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں وَقَدْ عَرَفْتَ تَوَافُرَ الرِّوَایَاتِ وَتَوَاتُرَهَا بِأَنَّ الْمُرَادَ مِنْهُ فِي الْآیَةِ الْمُبَارَکَةِ ہم اہل البیت و اہل الکسا۔ روایات کثیرہ، ایک دو نہیں، کثیر روایات کہتی ہیں کہ یہاں ذوی القربا سے مراد اہل البیت ہیں۔ روایات متواترہ بتا رہی ہیں کہ ذوی القربا سے مراد اہل البیت، اہل کسا یعنی صاحبان تطہیر ہیں۔ ٹھیک ہو گئے؟ ہم مطمئن ہیں۔ بس وَبَعْدَ ذَلِكَ، اتنی ساری روایات جو تعداد میں بھی بہت ہیں، سند کے لحاظ سے متواتر ہیں،
لا وجہ لحمل القربى على ان المقصود هو قرابۃ الرسول مع مشرکی قریش۔ فرماتے ہیں بعض لوگوں نے قربا کو حمل کیا ہے اس معنی پر، کیا کہ مودت فی القربا کا مطلب ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو قرابت داری، جو رشتہ داری مشرکین مکہ کے ساتھ تھی، یہاں اس قرابت داری رشتہ داری مشرکین مکہ کے ساتھ بات ہو رہی ہے۔ وَأَنَّ الْخِطَابُ لِقُرَيْشٍ، اور یہ جو ہے کہ لا اسألکم، اس کم کے مخاطب بھی قریش ہیں۔ والآجر المسئول، اور جس اجر کا سوال کیا جا رہا ہے وہ ہے ہوا مودتہم للنبی۔ لفظوں پہ غور کرنا، یعنی قریش کے کفار قریش کی مودت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ لقرابتہ معہم، چونکہ یہ ان کے رشتہ دار تھے۔ یعنی بعض لوگوں نے آیت کا معنی یوں کیا کہ میں تم سے کوئی کسی اجر کا سوال نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میرے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر مودت رکھو۔ بعض لوگوں نے اس کا معنی یوں کیا۔ کیوں یہ سوال کیا؟ معللاً، علت یہ بیان کی گئی بِأَنَّ قُرَيْشَ كَانُوا يُكَذِّبُونَهُ وَيُبْغِضُونَهُ، اس لیے کہ قریش پیغمبر اکرم کی تکذیب کرتے تھے، اس سے دشمنی اور عداوت رکھتے تھے۔ وجہ لِتَعَرُّضِ لِآلِهَتِهِمْ، اس لیے کہ پیغمبر اکرم قریش کے یعنی کفار کے مشرکین کے جو انہوں نے خود خدا بنائے ہوئے تھے ان کے مترس ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ سب باطل ہیں، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ خوب علامہ فی بعض الاخبار، جیسا کہ بعض روایت میں بھی ہے، فَأَمَرَ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان یسألہم، یا فَأُمِرَ اگر پڑھیں گے تو معنی ہوگا پس اللہ کو پس اللہ کی طرف سے پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا گیا، یہ امر کیا گیا ان یسألہم، کہ پیغمبر ان قریش یعنی جو کفار تھے، مشرک تھے قریش تھے رشتہ دار، ان سے سوال کرے کیا ان لم یؤمنوا بے، اگر تم توحید پر ایمان نہیں لاتے، فَلْيُوَدُّوهُ، تو کم از کم پیغمبر سے مودت رکھو۔ کیوں؟ لِمَقَانِ قَرَابَتِهِمْ مِنْهُمْ، اس لیے کہ وہ تم سب کے قریبی ہیں، رشتہ دار ہیں۔ وَلَا يُبْغِضُوهُ، اس کے ساتھ بغض و عداوت نہ رکھو۔ وَلَا يُؤْذُوهُ، اس کو اذیت نہ دو۔ لہذا القربہ مصدر بمعنی القرابت کے ہے، اور فی یعنی فی القربہ یعنی فی سببیت کی ہے، یعنی بس سبب رشتہ داری کے، بس آجر یہ ہے کہ تم پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مودت رکھو۔ کفار قریش کو اور مشرکین قریش کو کہا جا رہا ہے۔ فرماتے ہیں لا وجہ، جن لوگوں نے اس آیت مجیدہ میں اس قربا سے یہ مراد لیا، لا وجہ، بے دلیل، فضول سی بات ہے۔ کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے، نمبر 1 لِأَنَّهُ اجتہاد فی مقابل النص، ہم نے آپ کو اتنی ساری روایات متواترہ سے یہ ثابت کیا ہے کہ ذوی القربیٰ سے مراد اہل البیت ہیں، آپ نص کے مقابل میں اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، اپنا اجتہاد، کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ مودت فی القربیٰ سے مراد یہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ خوب آگے فرماتے ہیں 1 نمبر 2
مضافن الی ما اشار الیہ فی دلائل السید۔ اور دوسرا اشکال ہمارا یہ ہے کہ یہ جو آپ نے معنی لیا یہ غلط ہے۔ ایک تو یہ اجتہاد مقابل نص ہے، اور دوسرا اشکال یہ ہے، لفظوں پہ غور، من انہ لا معنی لسؤال الاجر علی التبلیغ ممن لم یعترف لہ بالرسالہ۔ دوسرا اشکال یہ ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو مانتے ہی نہیں تھے، ان سے اپنی تبلیغ کے اجر کے سوال کا کوئی مطلب، یعنی وہ کہتے ہیں کہ ہم تمہیں رسول اللہ نہیں مانتے، اور پیغمبر کہیں کہ مجھے میری تبلیغ رسالات اور فلاں کا مجھے اجر دو، یہ کوئی بات بنتی نہیں ہے، لا معنی بتک کی بات ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ لأن المقصود علی حوض التفسیر، جو اگر آپ کی بات مان لی جائے جو آپ کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب ہے پیغمبر کافرین، یعنی وہ قریش کے کافرین سے سوال کر رہے ہیں، کس بات کا؟ کہ میرے ساتھ رشتہ داری کی بنیاد پر مودت رکھی جائے۔ تو جو اس کو رسول مانتے ہی نہیں تھے، ان سے اجر تبلیغ مانگ رہے ہیں اپنی مودت کا، بات سمجھ آنے والی نہیں ہے، لا معنی۔ وَأَوْضَحَ ذَلِكَ فِي الْمِيزَانِ، علامہ محمد حسین طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ صاحب تفسیر المیزان، انہوں نے اس بات کو اور واضح کیا جو صاحب دلائل و صدق نے مختصر بات کی، انہوں نے اور کھولا۔ وہ فرماتے ہیں اِنَّا مَعْنَ الْعَاجِرِ، آجر کیا ہوتا ہے؟ آجر کہتے کس ہیں؟ اجرت ہے کیا؟ فرماتے ہیں اِنَّمَا يَتِمُّ اِذَا قُوبِلَ بِهِ عمل، اجرت مقابل عمل ہوتا ہے کہ یمتلکہ معطی الاجر، جو اجرت ادا کرتا ہے وہ اس عمل کا مالک۔ میں ایک مزدور لایا، اس کو کہا کہ یہ اینٹیں اٹھا کے میرے گھر پہنچاؤ، اس نے وہ اینٹیں اٹھانے والا عمل کیا میرے لیے، میں نے جواب میں اس کو شام کو 1000 روپیہ دیا۔ آجر مقابل عمل، عمل ہوتا ہے اس کے فائدے میں جو اجرت دیتا ہے، اجرت ہمیشہ مقابل عمل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ فَيُعْطِ الْعَامِلُ، فَيُعْطَ الْعَامِلُ، عامل کو عطا کیا جاتا ہے ما يعادل ما امتلکہ من مال، جو مقابل ہوتی ہے اس کے کہ اس عامل نے اس کے لیے جو کیا، کوئی عمل کیا، کوئی مال، کوئی سامان، جو بھی اس نے اس کے لیے کیا، دوسری پارٹی اس عامل کو، اس کام کرنے والے کو مقابل میں کچھ دیتی ہے، اس کو کہتے ہیں کہ آجر۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب ذرا غور کرنا، اب اجرت کا مفہوم کلیئر ہو گیا کہ مزدوری کیا ہوتی ہے؟ کوئی آ کر کسی کے لیے کچھ کرتا ہے، ہم اس کچھ کرنے کے جواب میں اس کو کچھ دیتے ہیں، یہ ہوتی ہے اجرت۔ ٹھیک ہے جی، ختم۔ فرماتے ہیں غور کرنا فَسُؤَالُ الْأَجْرِ مِنْ قُرَيْشٍ، آپ کی بات اگر مان لی جائے تو پیغمبر کا قریش سے اجر کا سوال کرنا، کون سی اجرت؟ مودت فی القربہ، یہ اجرت کا سوال کرنا، جبکہ وَهُمْ كَانُوا مُكَذِّبِينَ لَهُ، جبکہ در حالانکہ وہ پیغمبر اکرم کی تکذیب کرنے والے تھے، کافرین بدعوتہ، پیغمبر کی دعوت توحید کا انکار کرنے والے تھے۔ تو پھر وہ نہ پیغمبر کی دعوت کو مانتے ہیں، نہ پیغمبر کے جو فرمان ہے اس کی تصدیق کرتے ہیں، الٹا تکذیب کرتے ہیں، اور پیغمبر ان سے سوال کر رہے ہیں کہ میری تبلیغ کا اجر دو۔ یہ کو بات کرنے والی لا معنی لا، سمجھے؟ لا یعنی گفتگو ہے۔ خوب ہم کانو مکذبین علی کافرین بدعوت انما کان یصح علی تقدیر
ایمانہم بہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ تو تب سوال بنتا تھا کہ وہ پیغمبر اکرم پر ایمان لاتے۔ اب پیغمبر کہتے دیکھو میں نے آپ کو صحیح دین بتایا، میں نے آپ کو دعوت صحیح توحید سمجھائی، میں نے آپ کو تبلیغ کی، اب اس کا اجر یہ ہے کہ تم میرے ذوی القربا سے مودت کرو۔ ٹھیک ہے، یہ تو بنتا تھا۔ لِأَنَّهُمْ عَلَىٰ تَقْدِيرِ تَكْذِيبِهِ وَالْكُفْرِ بِدَعْوَتِهِ، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ تو پیغمبر کی تکذیب کر رہے تھے، پیغمبر کی دعوت کا انکار کر رہے تھے۔ جب وہ سرے سے پیغمبر کی دعوت کا انکار کر رہے ہیں، تکذیب کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے لَمْ يَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، انہوں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کچھ لیا ہی نہیں ہے، حتیٰ یقابلوہ بالعجر، تاکہ اس کچھ لیتے تو مقابل میں وہ پیغمبر کو اجر دیتے۔ انہوں نے کچھ لیا ہی نہیں ہے تو پیغمبر ان سے کس اجر کا مطالبہ فرما رہے ہیں یا سوال کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے کچھ لیا ہی نہیں، پیغمبر نے کہا اللہ ایک، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، پیغمبر نے کہا قیامت ہے، انہوں نے کہا ہم نہیں مانتے، پیغمبر نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، انہوں نے کہا نہیں مانتے۔ جب انہوں نے کچھ پیغمبر سے لیا ہی نہیں ہے، پیغمبر کس چیز کا اجر ان سے مطالبہ کر رہے ہیں؟ وہ تب ہوتا کچھ لیتے۔ وَعَلَىٰ تَقْدِيرِ الْإِيمَانِ بِهِ وَالنُّبُوَّةِ، خوب، اور اگر وہ پیغمبر پر ایمان لائے، پیغمبر نے کہا اللہ ایک، انہوں نے کہا ایک، پیغمبر نے کہا میں نبی ہوں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی آپ ہیں، پیغمبر نے کہا قیامت ہے، انہوں نے کہا، اگر وہ ایمان پیغمبر پر لائے تھے تو نبوت بھی تو اصول دین میں سے ایک ہے، تو اس کا مطلب ہے وہ نبوت پر بھی، ایسا تو ہم اس کو تو مومن نہیں کہتے کہ جو اللہ کی توحید کا انکار کرے اور نبی کی نبوت کو نہ مانتا ہو، ہم اس کو تو مومن نہیں کہتے۔ ایمان کا مطلب ہے اصول دین، اصول دین کون سے؟ توحید، نبوت و قیامت، کم از کم ان تین کا قائل ہو۔ اگر وہ ان تین کو مانتا ہے، نبوت اصول دین میں سے ہے، لا یتصور بغض، کہ اگر وہ نبوت کو مانتا ہے تو پھر نبوت سے بغض کا تصور ہی نہیں ہے، تاکہ اجر رسالت کے اور تاکہ اس رسالت کے بدلے میں مودت کو قرار دیا جائے اور پھر اس کا سوال کیا جائے۔ اب یہاں تک یہ بات ختم ہو، کیا مطلب؟ یعنی یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اگر تو وہ قریش کافر تھے تو کافروں سے کسی اجر کا مطالبہ بنتا ہی نہیں ہے، اور اگر وہ قریش مومن تھے تو مومن تب ہوں گے جب اصول دین کے قائل ہوں گے، اور اصول دین میں سے ہے نبوت، اور جو نبوت کے اصول مانتا ہے پھر اس سے بغض رکھنے کا کوئی تصور نہیں۔ تو جب نہیں ہے تو پھر کیسے پیغمبر کہہ سکتے ہیں کہ میری رشتہ داری کی بنیاد پر مجھ سے مودت رکھو؟ چونکہ اب مومن تو ہو گئے ہو، اب میری رشتہ داری کی بنیاد پر، اصلاً دونوں لحاظ سے یہ معنی بنتا نہیں ہے۔ جس نے بھی کہا یہ غلط ہے۔ پس خلاصہ وبالجملہ لا تحقق لمن العاجر علی تقدیر کفر المسئولین، اگر تو وہ مسئول جن سے سوال وہ جو عنکم کے مخاطب ہیں، اگر وہ کافر تھے وہاں اجر کا مفہوم بنتا نہیں، کافروں سے پیغمبر نے کس بات کا اجر لینا ہے؟ وَلَا تَحَقُّقَ لِمَنَ الْبُغْضِ عَلَىٰ تَقْدِيرِ ایمانہم، اور اگر وہ مومن تھے تو پھر یہ نہیں کہہ سکتے کہ ایمان نبوت پر لائے تھے لیکن اس کے باوجود بھی بغض رکھ دشمن تھے اور پیغمبر نے ان سے مودت کا سوال کیا، نہ ایسا نہیں ہے۔ لہذا دونوں لحاظ سے یہ جو معنی آپ نے کیا ہے یہ سرے سے معنی ہی غلط ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ختم۔ تیسری بات، وَهَذَا الْإِشْكَالُ وَارِدٌ حَتَّى عَلَىٰ تَقْدِيرِ أَخْذِ الْإِسْتِثْنَاءِ مُنْقَطِعًا، اگر کوئی کہے کہ إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، یہ مستثنیٰ منقطع ہے، یہ ایک علیحدہ سے حکم شرعی ہے، ایک علیحدہ مستقل حکم مودت فی القربى کا، یہ منقطع ہے۔ تو فرماتے ہیں فَإِنَّ سُؤَالَ الْأَجْرِ مِنْهُمْ عَلَىٰ أَيِّ حَالٍ، پھر بھی پیغمبر کا ان مخاطبین سے سوال کرنا کسی بھی صورت میں انما یتصور علی تقدیر ایمانہم، تو یہ پھر بھی
اس صورت میں ہوگا ولو منقطع بھی بنائیں کہ اگر وہ مومن ہوں گے، یعنی اگر وہ ایمان لائیں گے تو پیغمبر ان سے سوال کر سکتا ہے نا، جب ایمان لائیں تو پیغمبر سوال کر ہی نہیں سکتے۔ والاستدراک، استدراک کہتے ہیں کہ کسی آپ نے ایک کلام کی، اس کلام میں کوئی وہم آیا کہ مخاطب سمجھے گا مراد یہ ہے، اس پہلی کلام میں پیدا ہونے والے وہم کو دفع کرنے کے لیے جو بولا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں استدراک۔ وہ نحو میں ہیں لکن الاستدراک کے فلاں حروف استدراک علیحدہ سے ہیں، بل آ گیا، لکن آ گیا وغیرہ۔ آپ فرماتے ہیں استدراک الانقطاع انما ہوا عن الجملۃ، وہ جملہ سے ہوتا ہے بجمیع قیودہا، جب اس میں استدراک کی یا استدراک کی تمام قیود موجود ہوں۔ پس فَأَجْدِ التَّعَمُّلَ فِيهِ، یعنی اس مسئلہ میں غور کرنا ہے، اس بات کو سمجھنا ہے کہ آیا یہ مستثنی منقطع ہے یا نہیں ہے، اور پھر ہے تو وہ معنی جو کر رہے ہو یہ ہو بھی سکتا ہے یا نہیں۔ اب اس کو پھر مزید واضح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وَإِلَيْهِ يُشِيرُ قَوْلُهُ فِي دَلَائِلِ الصِّدْقِ فِي رَدِّ ذَلِكَ الْمَعنَى عَلَى تَقْدِيرِ انقطاع الاستثناء۔ ایک بندہ تھا ایرانی، فضل ابن روزبہان، اس نے علامہ ہلی کی کتاب تھی نہج الحق، اس نے نہج الحق کے رد میں کتاب لکھی ابطال نہج الباطل۔ پھر اس ابطال نہج الباطل کے مقابل میں قاضی نور اللہ شستری رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی احقاق الحق۔ بہرحال یہ بندہ جو فضل بن روحان تھا اہل سنت سے تھا، لیکن بعض جگہوں پر یہ بہت سارا بغض بھی ظاہر کر جاتا ہے۔ خوب اس نے کہا کہ یہاں مستثنی منقطع ہے، لہذا الا المودۃ فی القربہ، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، اس کا ما قبل سے تعلق نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ حکم ہے۔ فرماتے ہیں صاحب دلائل الصدق الشیخ محمد حسن المظفر رحمۃ اللہ علیہ نے مستثنی منقطع اگر فرض بھی کر لیا جائے تو بھی انہوں نے اس کو رد کیا کہ پھر بھی یہ معنی مراد نہیں جو آپ لے رہے ہیں کہ یہ ایک مستثنی من ہے اور مستثنی منقطع ہے، اور پیغمبر ایک علیحدہ حکم دے رہے ہیں کہ میرے ساتھ مودت رکھو، رشتہ داری کی بنیاد پر، حاجر کی نہیں بات کرتا، ویسے کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں نا، کیوں؟ جواب فرماتے ہیں یہ بات درست نہیں ہے، اس لیے فَإِنَّ الْمُنْقَطِعَ، بھائی مستثنی منقطع کسے کہتے ہیں؟ منقطع کہتے ہیں عبارت عن اخراج، منقطع ہوتا ہے کہ کسی ایسی شے کو نکالنا ما لولا اخراجہ، کہ اگر اس کو نہ نکالا گیا ہوتا لتوہم دخولہ فی حکم المستثنی منہ، تو وہم ہوتا کہ شاید یہ بھی مستثنی من کے حکم میں شامل ہے، چونکہ اس کے مستثنی من کے داخل ہونے کا وہم ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو دور کرنے کے لیے بدل یا استثناء اس کو نکالا جاتا ہے کہ نہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے، لیکن دخول کا وہم ہو۔ نظیر الاستدراک، استدراک بھی یہی ہوتا ہے کہ کلام سابق میں کسی شے کے داخل ہونے کا وہم ہوتا ہے، تو پھر لیکن یا بل کے ذریعے، حروف استدراک کے ذریعے اس وہم کو دور کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ اس میں شامل نہیں ہے۔ خوب وَأَنْتَ تَعْلَمُ، اب فرماتے ہیں آپ دیکھیں کہ ان المستثنیٰ، کہ یہ مستثنی الذی ذکرہ الفضل، کہ فضل بن روزبہان نے جو کہا اجنبی اما قبلہ، اس لحاظ سے کہ یہ اپنے ما قابل، یعنی وہ جو آجر رسالت کی بار ہوتی، اس کا اس میں دخول کا کوئی وہم ہی نہیں ہے، یہ سیدھے سے اسے اجنبی ہے۔ فلا یتوہم دخولہ فی حکمہ، لہذا اس مودت فی القربہ کا ان کفار سے اجر رسالت والے حکم میں داخل ہونے کا وہم ہی نہیں ہے، تاکہ پھر اس کو استثناء کیا جائے۔ لہذا
جو لوگ کہتے ہیں کہ الا المودۃ فی القربا سے مراد یہ ہے کہ پیغمبر نے ان سے رشتہ داری کی بنیاد پر اپنی مودت کا سوال کیا، یہ معنی اس آیت مجیدہ سے بالکل غلط اور دور ہے۔ وَالْعَضَافُ مِمَّا ذُكِرَ، اب اس سے بھی کمزور تر ایک اور شخص آ گیا، اس نے کہا حمل القربہ علی التقرب من اللہ بطاعت، کہ نہیں جی یہاں قربہ سے مراد وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں، یہاں قربہ سے مراد ہے التقرب من اللہ بطاعت، اللہ کے تقرب سے محبت۔ فَإِن، سمجھ آگئی بات کی، یعنی کیا مطلب؟ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا، کہ میں تم سے اجر رسالت کا سوال نہیں کرتا مگر یہ کہ اللہ کی اطاعت میں اس کی تقرب سے محبت کرنا، یہ معنی فرماتے ہیں۔ اس میں بھی وہی اشکال، نمبر ایک مضاف الی کون اجتہاد، اول تو یہ اجتہاد مقابل نص ہے، نمبر دو لا تساعدہ اللغہ، بھائی یہ عربی ہے اور عربی میں ہم نے عربی لغت کو دیکھنا ہے۔ اذ القربہ لم تعت اللغہ بما تقرب، عربی میں قربہ بمعنی تقرب کے کہیں پر بھی آپ منجد دیکھیں، عربی لغات کو دیکھیں، عربی ڈکشنری دیکھیں، صاحب قاموس لغہ نے کیا کہا؟ القربہ، قربہ کا معنی القرابت، رشتہ داری۔ پھر آگے بتایا ہوا قریبی یذو قرابتی، ٹھیک ہو گیا جی۔ تو بس یہ دار میں تقرب اللہ کہاں سے آ گیا؟ یہ تو اس کا معنی عربی میں ہے ہی نہیں، لہذا یہ بھی غلط۔ وَمِمَّا ذُكِرَ يَظْهَرُ مَا فِي تَفْسِيرِ الْقُرْطُبِي، قرطبی نے بھی اسی معنی کی طرف میلان کیا تھا کہ نہیں یہاں قربا سے مراد شاید تقرب من اللہ ہے، اور ایک روایت شاذہ کو لیا تھا، غلط ہے، چونکہ اخبار متواترہ موجود ہیں کہ جو اس قربا سے مراد اہل البیت اور اہل القصاء کو بیان کرتی ہیں۔ ابھی گفتگو اس قربا کے بارے میں باقی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔